العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ دروس ہیں، یہ چل رہے ہیں دین کا علم، ٹھیک ہے۔ دین کے کتنی برانچز ہم نے پڑھی تھی؟ اصول دین، ہاں، فروع دین اور علم اخلاق۔ اس میں ہم نے کیا شروع کیا تھا؟ اصول دین۔ اس میں توحید شروع کیا۔ یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم نے توحید شروع کیا تو کس کا کلام پیش کیا؟ مولا علی کا۔ مولا علی نے کہا توحید کے 5 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مرتبہ۔ جب یہ معرفت تمام کمال کو پہنچتی ہے تو پھر اس کی تصدیق جب کمال کو پہنچتی ہے تو توحید۔ یہ یہاں تک پہنچے تھے ہم 3 مرتبے۔ ویسے اس سے اگلا مرتبہ کون سا ہے جب توحید کمال کو پہنچتی ہے؟ اخلاص کا مرتبہ۔ اور 5واں جب اخلاص تمام اور کمال کو پہنچتا ہے تو یہ ذات کا مرتبہ۔ پہلا مرتبہ میں نے کہا تھا یہ قولی یعنی لسانی ہے، تو اس سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے۔ ایک اس کا اور نام بھی تھا عبادتی توحید، یہی لکھا تھا نا، یعنی انسان شرک سے بچ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، نماز روزہ حج۔ اس سے اگلے مرتبے میں یہ علمی مرتبہ ہے کہ اس میں انسان دلیل سے اللہ کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے جو تمام افعال ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اس کو دلیل سے۔ تیسرا مرتبہ یہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے، ایمان کا مرتبہ۔ اور اس میں کل کیا عرض کیا تھا کہ ایمان، امام سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے یا توحید کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کس کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور مولا علی علیہ السلام۔ یہاں پر اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہی ہم پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیات بھی ہم نے پڑھی تھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، 3 کی اطاعت کرنی ہے۔ جبکہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، وہ تو اللہ کو کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ یہاں 3 کی اطاعت کیوں ہے؟ ان 3 کی اطاعت کیوں ہے؟ تو یہ 2 جو ہیں یہ مخلوق ہیں، ان میں ایک جو ہے وہ خالق ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں شامل کیا؟ سب سے مین سوال ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں، آپ نے کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے، ایم این اے سے ملنا ہے یا وزیر اعظم سے ملنا ہے، آپ ڈائریکٹ مل سکتے ہیں؟ ایک ایسا بندہ چاہیے جو وزیر اعظم کو بھی جانتا ہو اور آپ کو بھی جانتا ہو۔ آپ اس سے کہیں جی میں نے ان سے ملنا ہے، پھر وہ جائے گا، وہ وزیر اعظم سے بات کرے گا، تو ایک درمیان میں واسطہ چاہیے۔ مخلوق جو ہم لوگ ہیں، ہم عام مخلوق ہیں، یہ مخلوق کیا ہے؟ خاص مخلوق ہے۔ تو یہ جو خاص مخلوق ہے یہ واسطہ ہے، کس کے درمیان؟ اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان۔ جب یہ اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہے تو ایک لنک اس مخلوق کا اللہ سے ہوگا اور ایک مخلوق عام مخلوق کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں حجت۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان یہ حجت ہیں، یہ دلیل ہیں اللہ اور مخلوق کو ملانے کے لیے۔ دوسرا، خود حدیث میں کیا آیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام، یہاں میرے خیال پچھلے سال کمال حضرت نے پورا اشرا پڑھا تھا اس میں، کیا یہ حدیث جو امام رضا علیہ السلام جب خراسان پہنچے تو بڑا اکٹھا تھا لوگوں کا، لوگوں نے کہا کہ کوئی حدیث سنائیں۔ تو مولا نے کہا کہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ میرا کلا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کلمہ ہے یہ میرا ایک کلا ہے۔ فمن دخل حسنی، جو میرے کلے میں داخل ہو گیا، یعنی جسے لا الہ الا اللہ پڑھ لی، یہی مطلب ہے نا، جو میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ اس کو امان مل گئی۔ امام نے یہ حدیث پڑھی، امام جانے لگے، لوگوں نے کہا مولا کچھ اور عرض کریں۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ توحید کی کچھ شرائط ہیں اور نہ ہم وہ شرائط ہیں۔ شرط کیا ہوتا ہے؟ جیسے نماز پڑھنی ہے، نماز کی شرط ہے کہ وضو ہونا چاہیے، وضو شرط ہے
کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اور نماز کیا ہوگی؟ نماز مشروط ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، شرط کس کی ہوتی ہے؟ مشروط کی. مثلا یہاں پہ شرط محمد و آل محمد ہے، مشروط کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو توحید میں اس لیے یہ تینوں شامل ہیں. جو خالق ہے وہ مشروط ہے، ہمیں اس کو جاننا ہے. کس کے ذریعے جانیں گے؟ اس شرط کے ذریعے سے. تو یہ جو بطور شرط جو ہے یہ اس مقام پر کلمہ، یہ کلمہ اس مقام پہ کیا کہلایا تھا کل، کہ اس کلمے کو جس میں اللہ، اللہ کا رسول اور مولا علی شامل، اس کو کہتے ہیں کلمہ طیب. ٹھیک ہے نا. اب وہ کلمہ چلتا چلتا یہاں پہ پہنچ کے کلمہ طیب ہو گیا. اب یہ تینوں شامل ہیں اس مقام پر. یعنی اس توحید کے مرتبے میں اگر آپ نے کوئی فعل کام کرنا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے خود قرآن میں ہے کہ من اتخذ الہہ ہواہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. اگر ہم اپنی خواہشات پہ چلیں، ایسے ہی چل رہے ہیں نا، زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے، وہ اپنی جو دل نفس میں جو چیز پسند ہوئی اس کو کرتے ہیں، تو ہمارا جو نفس ہے یہ کیا بن جاتا ہے؟ ہمارا، ادھر توجہ رکھیں، ہمارے نفس کی خواہشیں کیا بن جاتی ہیں؟ ہمارا خدا بن جاتی ہیں. کیوں کہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ جن نے جو کہا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ یہی تو جاننا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے ہمیں وہی کرنا ہے. تو اس مرتبے میں یہ دونوں شریک ہیں. مولا علی سے مراد ہمیشہ ائمہ ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. یہ اس مرتبے میں اس اللہ کے شریک ہیں. یہاں شرکت سے وہ شرک نہیں آتا جو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے. وہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں. وگرنہ اس عالم میں ہم تک جو بات پہنچنی کیسے پہنچے گی؟ مولا علی اگر کچھ بتائیں گے، وہ کیا بتائیں گے؟ کہ اللہ یہ فرما رہا ہے. اللہ کی بات کون پہنچائے گا؟ یہی نبی اور امام پہنچائیں گے. اس لیے اس مرتبے میں نبی اور امام جو ہے وہ شرط ہے. اس کو بہت ساری حدیث ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ من زارا قبر رسول اللہ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، کا من زار اللہ فی عرشہ، وہ ایسا ہے جیسے عرش پہ اس نے اللہ کی زیارت کی. یعنی نبی کی زیارت ہی اللہ کی زیارت، نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا تیسرا مرتبہ. اس کے بعد آج ہم نے پڑھنا ہے اخلاص، کہ جب یہ مرتبہ، تیسرا مرتبہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے. کون سا مرتبہ؟ توحید جب کمال کو پہنچتا ہے تو اب مرتبہ آ گیا یہ چوتھا، اخلاص کا مرتبہ. اب ہم قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں یہ آیت کو یہ ہم نے بنا لیا ہے، چلو مولا علی نے کہہ دیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے الا خبردار للہ الدین الخالص. یہ دین خالص کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اب اس مرتبے میں آ گئے ہیں یہ خاص. جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم کون سے مرتبے میں پیدا ہوئے ہیں؟ ان پانچوں مرتبوں میں سے دیکھ کے بتائیں ہم کون سے مرتبے میں پیدا ہوئے ہیں؟ ہم جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ اور حضرت علی پہ، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس مرتبے میں ہیں. جو مولا علی کو نہیں مانتے وہ تو پیچھے ہیں بہت. اب ہم اس مرتبے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں آگے ترقی کرنی چاہیے، ان مراتب کو جاننا چاہیے. تو یہ اخلاص کا مرتبہ ہے. جب قرآن نے خود کہہ دیا کہ دین خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر حدیثوں میں دیکھیں گے اس مرتبے کا، پہلے دیکھیں فائدہ کیا ہے، اس مرتبے کا کیا فائدہ ہے. تو پوچھا گیا امام باقر علیہ السلام سے، توحید شیخ صدوق. ہم آج کتابوں کے نام بھی آپ کو یاد کرائیں گے. ہماری حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ 4. وہ آخر میں وہ چاروں کتابوں کے آپ کو نام یاد کرائیں گے. تو توحید شیخ صدوق میں امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، اس مرتبے کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ طوبی لمن قال لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ. 3 دفعہ کہا. وہ تینوں مرتبے گنوائے، پہلا مرتبہ بھی گنوایا، دوسرا بھی، اور تیسرے مرتبے کے گزرنے کے بعد جب اس مرتبے میں پہنچتا ہے تو پھر اس شخص کے لیے کیا ہے؟ طوبیٰ. طوبیٰ کیا چیز ہے؟ جنت کا سب سے بلند مقام ہے، اس کو طوبیٰ کہتے ہیں. ہمیں تو جنت کا پتہ نہیں نا، کئی جنت کے درجے ہیں. ہم کیا صرف ایک کے جانتے ہیں؟ کون سی جنت کو جانتے ہیں؟ تو مر جائے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ جنت الفردوس میں. وہ فردوس ایک ہے جنت، اس سے اوپر بھی جنتیں ہیں. تو وہ طوبیٰ جہاں وہ بلند مقام، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اس مرتبے والوں کے لیے. اس لیے امام نے فرمایا
کہ اس شخص کے لیے یہ جنت کا بلند درجہ ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا وحدہ ایک مرتبہ، پھر وحدہ، پھر وحدہ، 3 مرتبہ کہا۔ پھر دوسری حدیث ہے اس میں ڈائریکٹ کہہ دیا کہ طوبی لمن قال لا الہ الا اللہ وحدہ مخلصا، جس نے اخلاص کے ساتھ یعنی اس مرتبے میں پہنچ کے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے طوبیٰ ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے، پوچھا گیا کہ یہ ما اخلاص الشہادہ، شہادہ یہ گواہی، 3 گواہیاں دینے کو ہم شہادت بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں اور شہادت بھی۔ وہ اہل سنت نہیں کہتے کلمہ شہادت جب جنازہ جاتا ہے پڑھتے ہیں، ہاں زور سے آواز لگاتے ہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو شہادت کلمے میں اخلاص کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور ائمہ اطہار کی اطاعت، یہ تینوں اطاعتیں مل کے اس مرتبے میں اخلاص کا مرتبہ ہے۔ اب اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مرتبہ صفات۔ اب ہم پہنچے ہیں صفات کے مرتبے میں۔ جب اسی اور حدیث بھی ہے کہ امام سے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو امام نے فرمایا وہ داخل الجنہ، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اس مقام پہ پہنچے تو کیا فائدہ ہے کہ انسان ڈائریکٹ جنت میں، لیکن اس کو پانا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ وہ حکیم لقمان تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، بڑی مشہور ہیں، عام کتابوں میں بھی آئی ہوئی ہیں، ہمارے اردو کی بھی، اور ایک کتاب ہے نوری انسان، نوری انسان ہی ہے نا، نوری انسان میں اس میں حضرت یعنی ائمہ کی جو احادیث ہیں حضرت لقمان کے بارے میں کہ انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں، اس میں ایک نصیحت ہے کہ اے میرے بیٹے، جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان، اے میرے بیٹے جب تو نیک عمل کرے گا تو پھر تو یہ نہ جان کہ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت ثواب دے دیا، اس پر تکبر نہ کر۔ جیسے ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہم نے بڑا نیک کام کیا، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا یہ فضل ہے، اس کا یہ ہدیہ اور تحفہ ہے کہ اس نے تمہیں یہ قدرت دی ہے کہ تو نے نیک عمل کیا ہے۔ تو اس مرتبے میں انسان توکل کرتا ہے، اپنا جو بھی کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری طاقت سے نہیں بلکہ کس کی طاقت سے ہوا ہے؟ اللہ کی۔ آپ جو کام کرتے ہیں کس نے دی ہے طاقت؟ اللہ نے دی ہے۔ اس وہ کہتا ہے نہیں اب میری طاقت ہے ہی نہیں بلکہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ مرتبہ مرتبہ صفات کہلاتا ہے۔ ہم یہاں پر پہنچے ہیں، یہ آخری 2 مرتبے۔ اب مرتبے یہ جو سب سے بلند مرتبہ، ایک مرتبہ ہے ذات کا اور اس کی صفات، یہ مرتبہ اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس مرتبے میں جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کی صفات کبھی سنی ہے؟ ہمارے یہاں تو کتابوں میں 99 اللہ کے اسم لکھے ہوتے تھے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، لکھا ہوتا تھا نا۔ ابھی بھی کتنے کیا لکھتے یہی ہیں، ہاں مسجدوں میں تو وہ بنے ہوئے ہیں، وہ لکھے ہوتے ہیں اللہ کے 99 اسماء، اس کی وہ صفات ہی ہیں۔ کریم ہونا ایک صفت ہے، وہ اللہ کے 99 اسماء، جبکہ ہمارے امام نے دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1000 نام گنوائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے جو خیر کا اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کتنے ہیں؟ اگر 99 ہیں، یہ وہ مرتبہ ہے صفات کا مرتبہ کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ جبار ہے، ستار ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یاد رکھنی ہے، ذات الگ ہے اور صفات الگ ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں اسماء، اللہ تعالیٰ کے اسماء، یہ صفت ہوتی ہے اور یہ کیا ہوگی؟ موصوف۔ جس کی صفت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جس کا نام، جس ہستی کا نام لیا جائے اس کو کہتے ہیں مسمى۔ مثلا ان کا نام ہے محمد صادق، یہ ان کی ذات ہے، نام تو بدل سکتے ہیں، کل چاہیں تو اور نام رکھ لیں، ایسے ہی ہے نا۔ خوبی ہے، آج خوبی اور ہے، کل اور حاصل ہو جائے گی، جو ترقی کریں گے۔ تو یہ جو صفت ہوتی ہے موصوف کا غیر ہوتی ہے، جو بندے کا اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، وہ اس موصوف کا غیر ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے صفات کیوں بنائی؟ سوچ کے بتائیں، اللہ نے یہ صفات کیوں بنائی؟ کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود، جس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، تو اس تک پہنچنے کے لیے اس نے جب مخلوق کو خلق کیا تو پھر اللہ نے اپنی یہ صفات خلق کی۔
تاکہ مخلوق ان صفات کے ذریعے سے اس ذات کو پہچانے۔ اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ ان بالکل آسان سی بات ہے، اللہ نے صفات کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ ان صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے۔ اب قرآن میں دیکھیں گے کہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ تو قرآن کی آیت بڑی مشہور آیت ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے لیے، حسنہ میں نے حسین، اچھے، اللہ تعالیٰ کے لیے حسین نام ہے۔ پھر کیا کہا؟ فد ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، بہا، ان اسماء کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، ایسے کہتے ہیں نا، تو کس سے پکارتے ہیں؟ ان اسماء کے ذریعے سے۔ اب یہ اسماء ہیں کون؟ اللہ کی ذات تو نہیں ہے، یہ پتہ چل گیا، اللہ نے ان کو خلق کیا مخلوق کے لیے، تو یہ اسماء کون ہیں؟ تو اسی آیت کے ذیل میں ائمہ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، نحنو الاسماء الحسنی، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں۔ یہ جو اسم ہے اللہ کے، یہ کون ہے؟ یہ محمد و آل محمد ہے۔ اسی لیے ہم محبت کرتے ہیں، ایسے تو نہیں عزاداری کرتے، ایسے تو نہیں ان کا نام لیتے ہر وقت، اپنا نام ان کے نام پر کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ یہ والا ہے، ان کی حقیقت یہ والا مرتبہ ہے۔ تو اس مرتبے کا یہ انسان جب معرفت حاصل کرتا ہے تو محمد و آل محمد سے قرب ہوتا ہے، وہاں سے پھر علم نصیب ہوتا ہے، ایک علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں ایک ادھر سے بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن ترقی کریں گے تو نصیب ہوگا۔ یہ ہو گیا چوتھا مرتبہ۔ اب آخری مرتبہ ہے، وہ مرتبہ ہے پانچواں، کون سا؟ مرتبہ ذات۔ مولا علی نے فرمایا آخری مرتبے میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جو پانچواں مرتبہ ہے اس میں کیا کیا جائے؟ نفی الصفات عنہ، یعنی اللہ سے صفات کی نفی کریں۔ صفت تو مخلوق ہے، ابھی بتایا ہے، جب صفت کی نفی کریں گے تو پیچھے کیا بچ جائے گی؟ ذات۔ تو یہ ذات کا مرتبہ ہے، اس مرتبے میں صفت کا کوئی عنوان نہیں ہے، نہ ہم اس ذات کو جان سکتے ہیں، ذات کو اللہ تعالیٰ کی۔ تو کوئی حدیثیں ہیں جس میں کہا ہو جی اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ جان ہی نہیں سکتے، تو یہ توحید شیخ صدوق اصول کافی میں بہت ساری احادیث ہیں کہ لا تکلموا، بلکہ ہے تکلموا فی الخلق، آپ لوگ کلام کریں مخلوق کے بارے میں، ولا تکلموا فی اللہ، اللہ کے بارے میں آپ کلام نہ کریں۔ کیوں؟ پھر دوسری حدیث میں بتایا کہ اگر آپ اللہ کی ذات میں کلام کریں گے تو کیا ہوگا؟ لا یزیدو، کوئی چیز آپ کو زیادہ آپ نہیں ملے گی، علم حاصل نہیں ہوگا، الا تحیرا، صرف حیرت ہی حیرت، کچھ نصیب نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں گفتگو نہیں کرنی، جب بھی گفتگو کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور صفات کون ہیں؟ محمد و آل محمد۔ تو یہ بہت ساری حدیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کلام نہ کریں، یہ ہوتا ہے صفات سلبیہ کا مرتبہ۔ آپ نے کبھی صفات ثبوتیہ سلبیہ پڑھی ہیں؟ ہمارے دور میں تو ہم قرآن پڑھتے تھے، تیسری چوتھی میں پڑھاتے تھے مصطفیٰ، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ ثبوتیہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے صفات، صفات سلبیہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات نہیں ہیں، یعنی اس سے سلب ہے۔ تو یہ یاد ہم تو اب ہمیں پرانی اس وقت کی یاد ہیں، صفات ثبوتیہ ہم یاد کرتے تھے، قدیم، قادر، عالم، حی، مرید، مدرک، متکلم، صادق، یہ اس وقت ہم یاد کرتے تھے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، یعنی اللہ نے ان کو خلق کیا ہے اپنے پہچان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون سی ہیں صفات سلبیہ؟ جو اللہ تعالیٰ سے سلب ہیں۔ اس مقام و مرتبے میں کوئی آپ سے پوچھے، اب ہم نے صفات بھی نفی کر دیں، مرتبہ ذات میں پہنچ گئے، تو پوچھیں گے اللہ کی ذات کیسی ہے؟ کوئی کہے، اب اس صفت لگائیں گے تو وہ تو صفت بھی ساتھ شامل ہو جائے گی، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ذات ہے وہ اس میں عجز نہیں ہے، یعنی اللہ عاجز نہیں ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے۔ صفت تو اگلے مرتبے میں آئے گی، لیکن اس کو بتانا تو ہے نا، ایسے تو نہیں کہ وہ ذات کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ جاہل بھی نہیں ہے، اللہ محدود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلب کر رہے ہیں نہیں لگا کر، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ ہو گئے 5 مراتب
صفات ثبوتی اگر آپ نے یاد کرنی ہے تو وہ آپ یاد کر لیں، کیونکہ توحید کا مرتبہ یہاں پہ اب لکھ دیتے ہیں، یہ افعالی، توحید افعالی کا مرتبہ ہے، یہ صفاتی کا مرتبہ ہے، اور یہ ذات کا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو نا ایک میں مثال دیتا ہوں، پیغمبر خدا اپنے اصحاب کے پاس ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، اس کے قریب سے گزرے تو پیغمبر خدا نے پوچھا آپ اللہ کو پہچانتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کو جانتی ہوں۔ پیغمبر خدا نے کہا کیسے پہچانتی ہیں؟ اس نے کہا یہ جو میں چرخہ کاٹ رہی ہوں یہ میرے بغیر نہیں چل سکتا، تو پوری کائنات کا نظام کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اب یہ کون سے مرتبے میں اس بڑھیا نے بات کی ہے؟ ہاں جی، کون سے مرتبے میں؟ اس نے دلیل دی ہے نا، اس نے دلیل دی ہے کہ جس طرح یہ چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ پوری کائنات کا نظام کسی چلائے کے بغیر، یہ دیکھیں شاباش، یہ تصدیق کا مرتبہ ہے۔ پہلے اس نے بتایا کہ میں اللہ کا اقرار کرتی ہوں، پیغمبر خدا نے کہا کیسے؟ دلیل دو۔ اس نے دلیل دی کہ جب یہ کائنات، یہ چرخہ نہیں چل سکتا تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی چلا نہ رہا ہو، کوئی ہے جو اس کا چلانے والا ہے، اور کائنات لامحدود ہے تو اس کو چلانے والا بھی ایک لامحدود ہستی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے یہ مراتب کو دیکھنا ہے۔ کل آپ سے میں مثالوں سے پوچھوں گا کہ محمد علیہ محمد نے کہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، قرآن کی یہ آیت ہے، تو انہوں نے فرمایا نحن واللہ الاسماء الحسنی۔ یہ کون سا مرتبہ ہے؟ کہ یہ جو ائمہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم ہم ہی اللہ کے اسماء ہیں، یہ کون سا مرتبہ ہے؟ شاباش، یہ اخلاص کا مرتبہ ہے، کیونکہ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی صفات ہم ہیں۔ تو یہ 5 مراتب ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بیان کیے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اور ہم کس مرتبے میں؟ اس مرتبے میں ہماری ابتدا ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ مرتبہ، اس مرتبے میں ہم جانتے ہیں محمد والے محمد کے بغیر تو ہم سارے فرامین ان کے، ساری ہدایات ان کی، ساری اتباع ان کی ہم کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس مرتبے میں اگر کسی ایک کا بھی انکار کریں گے، چاہے اللہ کا ہو چاہے جو شرط ہیں، 2 شرطیں ہیں نا، محمد اور ائمہ، تو خود پیغمبر خدا سے پوچھا، انہوں نے کہا من شکا فی رسول اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک کیا فہوا کافر۔ اس مرتبے میں جس نے پیغمبر خدا پہ شک بھی کیا، کیوں شک کیوں کیا؟ کیونکہ یہ شرط ہے، شرط جائے گی تو مشروط بھی جائے گا، وضو نہیں کریں گے تو نماز بھی جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ والحمدللہ رب العالمین۔